بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے. بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ یہ زیادہ آپ آج کل حالات حاضرہ میں یہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، جب بات آپ حالات حاضرہ کی کریں گے تو جو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں ان میں سب سے بڑا جو اس وقت مدعا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سب سے بڑا ٹاپک وہ ہے عمران خان صاحب کی مقبولیت، وہ کس طرح کی ان کا سارا سلسلہ سیاست کا چل رہا ہے. وہ جیل کے اندر ہیں، وہاں کیا مسائل ہیں، باہر نکلیں گے وہاں کیا مسائل ہوں گے، کیا واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے اتنی جلدی. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. جو انفارمیشن میرے تک آتی ہے بحیثیت صحافی، جو میں سمجھ پاتا ہوں، حاصل کر پاتا ہوں، میرا مقصد ہوتا ہے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دیا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ بات آج ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ رات کو عثمان ڈار صاحب کی، جو کہ عمر ڈار صاحب کے بھائی ہیں، ان کی ٹویٹ آئی اور بعد میں بتایا گیا جی کہ عمر ڈار جو کہ بھائی ہیں عثمان ڈار صاحب کے، اور ان کو لاہور سے انہوں نے کہا جی ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے جو ایک فوٹیج آئی تھی ان کی والدہ کی، اور جس میں وہ خواجہ آصف صاحب کو تھریٹن کر رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کے گھر پر دھاوا بولا گیا. پولیس کا ورژن یہ آیا تھا ڈی پی او سیالکوٹ کی جانب سے کہ عثمان ڈار کہ عمر ڈار ایک اشتہاری ہیں اور پولیس نے ان کو ان کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے چھاپا مارا تھا. اب ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے کچھ ولاگ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئی سے نئی اقساط آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ ایک اور نئی قسط آپ کے سامنے ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ ہیں رانا صاحب، جنید صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ننکانہ صاحب سے. اچھا، اب کیسز کوئی بھی ہو، مدعا کوئی ہو، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ضرور پکڑا جا رہا ہے. ہاں، لیکن فرق یہ ہے کہ عمر ڈار صاحب کے حوالے سے جو موقف ہے پاکستان میں اداروں کا وہ یہ ہے کہ جی یہ نقص امن پھیلانے میں پیش تھے. انہوں نے 9 مئی سے ارد گرد ریاست مخالف بیانیہ استعمال کیا ہرزہ سرائی کی ریاست کے اداروں کے خلاف، لہٰذا ان کو گرفتار ان کیسز کے اندر کیا گیا ہے اور یہ بہت سے کیسز میں نامزد ہیں. یہ ایک وہ موقف ہے جو کہ اپنایا گیا ہے. اب کیا عمر ڈار صاحب اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے یا دیگر اداروں کی تحویل میں ہے، اس کے حوالے سے ابھی کوئی کلیئرٹی کے ساتھ بات سامنے نہیں آئی. لیکن کیا وہ کسی تھانے کے اندر ان کی اس وقت پلیسمنٹ موجود ہے، یہ سوال میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کا جواب آپ خود ذہین ہے، آپ سوچ لیں کہ کیا وہ کسی تھانے کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، کسی تھانے کے اندر رکھا گیا ہے، ان کے حوالے سے کیا خبر آئے گی. بتایا کسی تھانے کا جائے گا، ہو گئے وہ کہیں کسی تھانے میں. لیکن ظاہری بات ہے، میرے خیال میں عثمان ڈار سے زیادہ عمر ڈار صاحب اگریسو تھے اس پورے معاملے کے اندر. جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کی والدہ بڑی اضطراب کا شکار ہے. ان کی ٹویٹ بھی آئی جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ بازیابی کروائی جائے عمر ڈار صاحب کی. میں اس میں صرف اتنا کہوں گا، بہت سے لوگ، میں کہتا ہوں نا، میں روز بتاتا ہوں، اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بھائی اگر گرفتاری ڈالی جانی ہے تو قانون کے مطابق ڈالی جائے. جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے گھر والوں کو پتا ہو وہ کہاں پر ہے، تاکہ وہ اس کی ضمانت کا، اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کر سکیں، قانونی چارہ جوئی کر سکیں. آج عمران خان صاحب کے وکلا صبح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیرسٹر ابوذر سلمان خان نیازی، بڑے زبردست وکیل ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھے اور صبح ہی صبح وہ پٹیشن فائل کر رہے تھے علی باقر نقوی صاحب کی عدالت کے اندر کہ عثمان ڈار صاحب کو ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے اور ان کی بازیابی کا کسی طریقے سے عمل میں لایا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے کاغذات نامزدگی NA-71 سیالکوٹ سے مسترد کر دیے گئے ہیں. آر او نے یہ مسترد کیے ہیں، وجوہات سامنے آ جائیں گی. ظاہری بات ہے فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، پھر ٹریبونلز بنتے ہیں ان کے سامنے جا کے، لیکن آپ کو حالات وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، نہ معافی، نہ ڈیل، نہ ڈھیل، اور جو سختی ہے وہ اوور لوڈڈ سختی ہے، جو کھڑاک ہے وہ اوور لوڈڈ کھڑاک ہے، اور کوئی اس میں کوئی پیچھے ہٹنے والی کوئی چیز نہیں ہے. میں بہت سے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں میرا کام ہے رپورٹ کرنا، جو مجھے پتہ چلتا ہے، جو میں دیکھ پاتا ہوں حالات سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہٰذا فل تھراٹل ابھی تو وہ ایگریشن جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس چیز کے نشانے پر ہے بدقسمتی سے. اب میں بحیثیت کام پاکستانی کبھی یہ انکریج نہیں کر سکتا کہ غیر قانونی یا جو غیر قانونی کام ہے یا غیر آئینی کام ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایکسیپٹ کر لے اور کہے دی کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہو رہا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ تک میں پہنچاؤں اور حالات آپ کے سامنے آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ
سرل المیرا صاحب ایک بڑے زبردست ڈان کے اندر لکھا کرتے تھے. سرل بڑے زبردست لکھاری ہیں, بہترین کامنٹیٹر ہیں, بڑا اچھا انالیسز ان کا ہوتا ہے. لوگوں نے برا بھلا بھی کہتے ہیں, وہ ڈان لیکس کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں. اب انہوں نے شاید آج کل بریک لی ہوئی ہے, لیکن ان کا ٹویٹر ہینڈل بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ چھوٹی ٹویٹ کرتے ہیں لیکن بتا دیا. لیکن اس کے اندر انہوں نے لکھ دی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور عمران خان کو الیکشن پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دیا جائے گا, اور جو چھوٹی چھوٹی وکٹریز مل رہی ہیں یہ بڑی جنگ نہیں ہے, اس میں کوئی فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میں کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا جی وہ ورچوئل جلسہ کر دیا جی, یہ کر دیا جی, سب کچھ تبدیل ہو گیا. لوگ اپنے اپنے وہ لگاتے ہیں نا تھم نیلز, اس کے اندر کئی ہمارے جو یوٹیوبر ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں, وہ یوٹیوبر سے زیادہ کیمپینر ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں. وہ پھر ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کو بڑا یہ اچھا لگے گا یہ روزی پکچر دکھا دینا. تو بھائی حقائق بتاؤ, اگر تو آپ میں ہمت ہے تو پھر حقائق بتائیں. حقائق یہ ہیں کہ تحریک انصاف کا رگڑا نکل رہا ہے, تحریک انصاف ریسیونگ اینڈ پہ ہے, تحریک انصاف کو فی الحال کوئی چھٹی نہیں مل رہی, عمران خان صاحب کو بھی چھٹی نہیں مل رہی. میں دوبارہ کہوں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا, جیسے ہی فیکٹس تبدیل ہوں گے, نئے انفارمیشن ہوگی, نئے حالات ہوں گے, انشاءاللہ سب سے پہلے اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو آگاہ کروں گا, بتاؤں گا کہ کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, ماضی کے جھروکوں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں نا جی وہ بڑا ظلم ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, فوج نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, عمران خان تو حق اور سچ کی لڑائی کے لیے کھڑا ہے, فلان ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. اب ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب چلائی جاتی تھی اور اس میں اداروں کے سربراہان عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے ان کے خلاف جو اپوزیشن تھی اسے کچلنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے. ابھی ایک کلپ ہے جس میں جناب آصف زرداری صاحب موجود ہیں اور سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی صاحب ہیں. وہ جو کانورسیشن ہو رہی ہے وہ سمجھیں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو فیض چلا گیا, اب تو کیا کرے گا, ذرا سنیے. فیض چلا گیا اب کیا کرے گا, آپ تو ہیں, فیض چلا گیا اب کیا کرے گا, آپ تو ہیں, کرتا رہے. اب وہ آگے سے سنجرانی صاحب بڑے ذہین آدمیوں کہتے ہیں سر آپ تو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی بڑی انگریس تھی اور صادق سنجرانی صاحب ویسے بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے پہلے بھی قریب تھے, اب بھی ہیں. وہ تحریک عدم اعتماد آئی 2019 کے اندر, غالباً 2019 ہی تھا, صادق سنجرانی صاحب کے خلاف. نمبرز اپوزیشن کے زیادہ تھے لیکن عین موقع پر اپوزیشن کے بندے ٹوٹ گئے اور صادق سنجرانی صاحب سروائیو کر کے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف. اب اس کا جو رزلٹ نکلا وہ بڑا دلچسپ ہے. رزلٹ یہ نکلا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ حاصل بزنجو صاحب نے سینٹ سے نکلتے ہوئے یہ گفتگو کی, یہ بھی بڑی یاد رکھنے والی ہے. لوگوں نے کہا جی کہ وہ بندے کون تھے جو ادھر ادھر بھاگ گئے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, سن لیجیے. بزنجو صاحب آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. میں بالکل پریشان نہیں ہوں. آپ پریشان نہیں ہیں؟ میں بالکل پریشان. میں کیوں رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے, تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟ 64 کھڑے نہیں تھے. تو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں, تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟ یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں. جنرل فیض ISI کے چیف ہے, جانتے ہیں آپ نے, اس کے لوگ ہیں. اب یہ ساری داستان ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا, عمران خان تو حق کے لیے لڑ رہا ہے. بھئی عمران خان نے اپنی پوری سیاست اسی کے بیسس کے اوپر کی ہے اور اسی کے بیسس کے اوپر ہی وہ اپنی پوری سیاست کرتے رہے ہیں, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں آج آپ جتنے مرضی پروپیگیٹ کر لیں, جتنا مرضی تحریک انصاف خود کو پرو ڈیموکریسی ظاہر کر لے, آپ کا جو ماضی ہے وہ اٹا پڑا ہے اس گرد سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر, جس کا اسٹیبلشمنٹ کے جو گرد ہے اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کی, اس سے وہ اٹا پڑا ہے. اور وہ حالات سب کے سامنے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حالات حاضرہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت جو 1-on-1 اگر مقابلہ ہے تو 1-on-1 مقابلہ ہے ریاست کے اداروں کا تحریک انصاف سے. اور وہ مقابلہ کس چیز کے؟ تحریک انصاف نے خود اپنے آپ کو اس جگہ لا کے کھڑا بھی کیا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں کہتا رہوں گا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو, دوستوں کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیں. میں نہیں کہہ رہا, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ قدم پہلے اٹھا دینا چاہیے تھا اور اپنی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنے چاہیے تھے تاکہ تحریک انصاف کا ووٹر ڈپرائیو نہ ہو اور تحریک انصاف اس بند گلی میں سے نکل آئے جو کہ جس بند گلی میں تحریک انصاف آج پھنسی ہوئی ہے یا عمران خان پھنسے ہوئے ہیں. جو اس وقت حالات ہیں وہ نہایت کشیدہ ہیں, اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں
نئی سے نئی ایک ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. مونس الہی صاحب کا آپ نے دیکھ لیا, وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ کھڑی ہیں اور وہ آر او تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے. ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہو وہ ان کی والدہ پہنچ چکی ہوں آر او کے پاس, لیکن مسائل تحریک انصاف کو اس وقت سامنا ہے اور میرا کام ہے آپ کو اپڈیٹ کرنا, وہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اس بلاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.